السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی. سامعین محترم، پروگرام ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان صاحب. ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پروفیسر آف پلمونالوجی، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو سیٹ اپ ہے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج، اس کے ساتھ وابستگی ہے. اور رفا FM 102.2 کے جو سامعین ہیں ان کے لیے ان کی شخصیت بہت جانی پہچانی. سر، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. شکریہ آپ کا بلانے کا اور اس پروگرام کو اس طرح ماشاءاللہ ریگولرلی چلانے کا. جی الحمدللہ. اور جو پروگرام کی فیڈ بیک ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ایسے موضوعات سے متعلق ہے جو ڈائریکٹ ایڈریس کرتے ہیں ہماری پبلک کو، اور لوگ کافی سیکھتے ہیں، اور ہمیں خود اپنے بعض معاملات کو مینیج کرنے میں بڑی آسانی رہی ہے پروگرام کنڈکٹ کر کے، اور آپ سے کافی مفید معلومات ملتی ہے. اور خاص طور پہ جب سے کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہے، تو میرے خیال میں جتنا کام رفا FM 102.2 کے پلیٹ فارم سے اور آپ کی توسط سے ہوا ہے، شاید ہی کسی اور چینل میں کرونا کے اوپر اتنا کام کیا گیا ہو. تو یقیناً اس کا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ جو بھی ہماری ابھی موجودہ صورتحال ہے، لیٹسٹ سچویشن کرونا کی پاکستان میں، وہ پلیز ایکسپلین کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو FM 102.2 کا شکریہ، اور آپ کی بہت ہی اچھی میزبانی کا شکریہ. یہ میں اب بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بھر میں کسی بھی میڈیا ہاؤس میں اتنے پروگرام پیشنٹ سیفٹی پہ اور کورونا پہ بالخصوص نہیں ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ ان چیزوں اس پہ کام کرے، اور میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ہم اس کو ایک پروگرام کی حیثیت نہیں دے پا رہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ پروگرامز نہیں آ رہے، میں بہت سارے ٹی وی چینلز میں نے پروگرامز کیے ہیں، لیکن وہ اس کی جو ریگولیرٹی ہے وہ شاید FM 102.2 کی بہت زیادہ ہے کہ وہ ہر فرائیڈے کو یہ ڈسکشن ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہے. تو آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ سوری جی، ابھی موجودہ صورتحال کورونا کی پاکستان میں الحمدللہ خوش آئند ہے. اچھا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ خاص رحمت اس ملک پہ ہے، بالکل، اور اس ملک کے عوام پہ ہے. اور اس میں شاید ایک بہت بڑی وجہ جو کہ میں کئی انٹرنیشنل چینلز پہ میرے انٹرویوز ہوئے ہیں جس میں نے ان کو واضح کیا ہے کہ جو کورونا کے جو بیسک ٹیچنگز ہیں، جی، جس میں ریگولر ہاتھ دھونا، جی، اور نوز بلو کرنا، جی، ہاتھ منہ دھونا، یہ ہمارے اسلام کے بنیادی ٹیچنگز میں ہے. بالکل. ہم وضو جب کرتے ہیں تو ناک بھی بلو کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی اچھی طرح دھو رہے ہوتے ہیں. تو یہ، اور ہماری ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب قدرتی جسم کے جتنے بھی ایکسپوزڈ حصے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے واش کرتے ہیں 5 times a day. ایگزیکٹلی. اور جو اچھے نیک بندے ہوتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. صحیح. نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر ہماری لائف اسٹائل. ایک سوال مجھ سے ایک انٹرنیشنل چینل نے کیا تھا کہ جی انڈیا اور پاکستان آپ کی تمام چیزیں مشترک ہیں، لیکن انڈیا میں کورونا وائرس بہت زیادہ ہے، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہماری ایئر فریش ہے بنسبت اس کے ایجنگ پاپولیشن، کیونکہ ون آف دی ہائپوتھیسس میری یہ ہے کہ پاکستان از ون آف دا لکی کنٹری جہاں ینگ پاپولیشن 65% آلموسٹ ہے. جی. اور ینگ لوگوں میں سرٹنلی امیونٹی بہتر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا انڈیا میں بھی تقریباً پلس مائنس یہ صورتحال ہے، تو کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ پاکستان میں شاید کہیں بھی کوئی بار مجھے نہیں دکھا پائیں گے. صحیح ہے. لیکن انڈیا کے گلی کوچوں میں، ہر گلی میں، اگر ہر گلی میں دوسری گلی میں، جس طرح الحمدللہ ہمارے ہر گلی میں مسجد ہے، اس طرح ان کے ہر گلی میں ایک بار ہے. اچھا، یہ بات ایویڈنس بیسڈ ہے. آپ کسی نیٹ پہ آپ چلے جائیے، کلک کیجئے افیکٹ آف الکوہول آن امیونٹی، تو اس میں آپ کو بڑا کلیئر آ جائے گا کہ الکوہل جو لوگ پیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی غذائیت میں کمپرومائز ہو جاتا ہے اور ان کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے. تو الحمدللہ ہماری ایک شاید ایک بہت بڑی وجہ ان ایڈیشن ٹو دس ہے کہ ہماری پاپولیشن کی، اور یہی فارمولا اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً تمام اسلامک کنٹریز میں
آلموسٹ پلس مائنس ہے، لیکن یہ کلیہ لاگو ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم کنٹریز میں کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں گے تو کورونا کی صورتحال بہتر ہے۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ یہ امیر ملکوں میں زیادہ ہے، اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ ایک تو ایجنگ پاپولیشن رچ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے، اور پھر الکوہلزم از ویری ہائی۔ آپ کسی ڈیولپ کنٹری کو رات کو 11 بجے کے بعد جائیں گے تو آپ کو سڑکوں پہ لوگ گرے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ ڈرنک ہوں گے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، یا کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ تو ابھی الحمدللہ جو صورتحال یہ ہے کہ جو میں واپس آ رہا ہوں اپنے تمہید بہت لمبی ہو گئی، لیکن شاید یہ ضروری تھی ہمیں جاننے کے لیے کہ کیوں۔ تو ہمارے پاس صورتحال یہ کہ اللہ کا پھر کرم ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم اپنے پروگراموں میں جب ہم 300 پہ پہنچ گئے تھے تو اس وقت بھی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا خدا کے لیے خیال کرو، لیکن ہم نے نہیں کیا، اور پھر دوبارہ ہم اس بلا سے اسی طرح بڑھ گئے، اور بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا، بڑا خوفزدہ تھا۔ لیکن ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ ہماری جو اس وقت ہائیسٹ جو گئی وہ 3000 کچھ گیا ہے، جبکہ لاسٹ ٹائم جولائی میں 6000 کچھ تھا۔ تو ان اسپائٹ آف کہ بہت سارے ہوئے، لیکن اس بار اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہ سننے میں بہت آئے گا کہ اس کو بھی پازیٹیو ہو گیا، اس کو بھی پازیٹیو ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پورے دن میں 10,000 ٹیسٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، اب ہمارے 40,000 سے کم ٹیسٹ نہیں ہوتے، سرٹنلی 4 ٹائم زیادہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے شاید ہمیں تو اس وقت ابھی صورتحال یہ کہ ہم 2000 بھی نہیں پہنچ رہے ہیں، ہماری 1800 1700 یہ پر ڈے ہے، اور ڈیتھس بھی بہت زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ، اور یہ بھی کم ہو رہی ہیں۔ اور جو ہمارے جو نمبر ہیں ٹوٹل ڈیتھ کے، وہ اب تک 12,000 سے نیچے ہیں ٹوٹل ڈیتھس، وچ از ویری ویری لو۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے کمپیئر کریں تو اللہ کی ہم پہ خاص رحمت ہے۔ تو ہماری صورتحال بہتر ہے، اور اگر ہم نے اور لوگوں میں آگہی آ گئی ہے، لوگ اب ماسک پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بالکل۔ تو اللہ کرے کہ یہ سوشل سینس ہم میں اور ہو جائے۔ دیکھیے شہروں میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں گاؤں میں تو کوئی نہیں کرتا، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دیکھیں گاؤں کا کھلا کھلا ماحول، شہروں کا ہر جگہ ازدحام، تو جہاں بھی ازدحام ہوگا، کلوزنس زیادہ ہوگی، تو وہاں اس کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ پھر ہماری جو لائف اسٹائل ہے شہروں کی، اس کو آپ گاؤں سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وہ ابھی بھی عشاء کی نماز کے بعد میجورٹی لوگ سو جاتے ہیں، فجر میں اٹھ جاتے ہیں، پھر ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، ان کی جسمانی ایکسرسائز ہے، وہ ہم سے بہت بہتر ہے۔ ہم تو بدنصیبی سے ہم نے رات جاگنے کے لیے اور دن سونے کے لیے بنا لیا ہے کہ ہم رات کو، ہمارے بچے بھی چھوٹے بچے، ہم ان کو نہیں روکتے اور سمجھتے ہیں کہ شاید بہت کوئی عقل مندی کا کام کر رہے ہیں، ہم ڈیزاسٹر کریٹ کر رہے ہیں بوتھ سائنٹیفکلی۔ یہ ثابت ہے دنیا میں کہ دھوپ جو ہے اور آؤٹ ڈور، جو بچے دھوپ میں ایکسپوز ہوتے ہیں ان کی گروتھ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے بچے جب گرو نہیں ہو رہے ہیں تو ان کی گروتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر آج سے 20 سال پہلے کی آپ ٹوٹل ہائٹ کو کمپیئر کریں تو وہ کم ہو گیا بیکاز آف انڈور ایکٹیویٹیز فار دا چلڈرن۔ پہلے آپ یاد کریں اپنے، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم سیدھا جناب اسکول کا بستہ گھر میں رکھتے تھے، بھاگتے تھے میدانوں کی طرف، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے۔ گھروں میں کھیلنے کا بچوں کا نظام خواتین کا تو تھا لیکن لڑکوں کا نہیں تھا، لیکن آج دونوں کا ایک جیسا ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک معاشرتی اور جسمانی نقصان ہو رہا ہے اس سے۔ تو یہ ہے، تو الحمدللہ ہماری صورتحال کافی بہتر ہے، الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی آپ نے چونکہ ابھی کھیل کود کا اور ہیلتھ کا اور اس کا ذکر کیا، چونکہ میرا بھی ایک تعلق ہے، یہ بتائیے گا کہ جو فٹنس سینٹرز ہیں، ہمارے جو اسپورٹس کے اسٹیڈیمز ہیں، کھیل کے گراؤنڈز ہیں، یا ہیلتھ کلبز ہیں انڈور، تو کورونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سے ایس او پیز جو ہے ان کو استعمال کیا جائے، کس طرح سے جو ہے ہم ان جگہوں کو ایٹ لیسٹ جو ہے اس چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں؟ بٹی صاحب آپ بھی جہاد کر رہے ہیں، آپ نے سب سے بڑا جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فٹنس امپروو کر رہے ہیں سب کی، اور سیلف ڈیفنس جو کہ آج کے حالات میں بہت ضروری ہے، خصوصاً خواتین میں۔ وہ پچھلا کیس آپ کو یاد ہے، اور کئی ایسے کیسز جو کہ بدنصیبی سے ہو رہے ہیں، تو اگر ان بچیوں کی ٹریننگ ہوتی مارشل آرٹ کی یا اپنی سیلف ڈیفنس کی تو شاید ایسا نہ ہوتا، تو بہت اچھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا سوال تو یہ کہ کیا ان ہیلتھ سینٹرز کو کھلا رکھنا چاہیے؟ بڑا تکلیف دہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے، لیکن کب تک؟ اگر فرض کر لیں جس طرح لاک ڈاؤن کے لیے مجھ سے کہا جاتا ہے بھائی آپ کیوں لاک ڈاؤن کو فیور نہیں کرتے، میں کہتا ہوں میں ان نیچرل چیزوں کو فیور نہیں کر سکتا۔
کیونکہ ہمارے اپنے حالات ہیں. ہمارے پاس ہر بندے کے پاس, بہت میجورٹی کے پاس آج کماتا ہے اور آج کھاتا ہے. صحیح. آپ اس کو 10 دن بند کر دیں گے تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے. تو کورونا سے جتنے نہیں مریں گے اس سے زیادہ بھوک سے مر جائیں گے. بالکل. تو یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو اسی لیے میں کبھی بھی, اور اسی لیے گورنمنٹ کی اور عمران خان کی اس اسٹریٹجی کو دنیا مانتی ہے, اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو میں ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا ہوں اور اس کے فائدے دیکھنے میں آئے. تو اس میں ہمیں بند کرنا اس مسئلے کا حل نہیں. صحیح. اب اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1, دیکھیے جو بنیادی اصول ہیں کورونا کے, چاہے وہ کہیں بھی چلے, جو بدلتے نہیں ہیں. نمبر 1 ماسکس, یوز آف ماسکس. اس کا سادہ اصول بتا دوں. میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے 6 فٹ کا آلموسٹ ڈسٹینس مینٹین کیا ہوا, گڈ انف. اگر ہم دونوں نے ماسک پہن لیا تو 0%, آلموسٹ 0%, زیرو تو کہنا بڑا مشکل ہے لیکن بہت ہی نیگلیجبل چانس ہے کہ اگر مجھے کورونا ہو جب بھی ٹرانسفر آپ کو ہوگا. اچھا, اس میں ماسک کا استعمال نمبر 1, ڈسٹینسنگ کا استعمال نمبر 2, ہینڈ سینیٹائزیشن کا استعمال. یہ 3 بنیادی اصول ہیں جس کو ہر صورت میں ہم نے فالو کرنا ہے, چاہے کوئی بھی سیٹ اپ ہو. ٹھیک. آپ کسی بھی ہیلتھ سینٹر کو, میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنے ٹیبلز کو, جو بھی ایکسرسائز کے جو ٹیبلز ہیں, وہ 6 فٹ کے ڈسٹینس پہ رکھیں. نمبر 1 سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر لیا آپ نے. گو کہ یہ مشکل کام ہے کہ ماسک پہن کے ایکسرسائز کرنا. ٹھیک ہے, بہت اسٹرنس ایکسرسائز نہیں ہے تو ماسک نہ پہنیں. اسٹرنس میں سرٹنلی میں ہائپوکسیا نہیں کریٹ کرنا چاہوں گا, لیکن وہ 6 فٹ کا ڈسٹینس مینٹین ہو. اور آپ کی اس سے پہلے آپ کی اسکریننگ کا پروسیجر بہت ریجڈ ہونا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے آپ کے ہیلتھ سینٹر میں کوئی بھی آدمی جس کو بخار ہو, کھانسی ہو, نزلہ ہو, وہ انٹر نہیں ہو سکتا, چاہے آپ کا جتنا اچھا ایتھلیٹ ہو, صحیح, آپ کا جتنا بھی پیارا ہو. لیکن آپ نے باہر ایک ٹیمپریچر چیک کرنے کا بڑا آسان سا آلہ ہے. ایک تو اس سے پوچھ لیں کہ بچے, ایک تو آپ اپنے سب لوگوں کو بتا دیں ہیلتھ سینٹر والے کہ بھائی اگر تمہیں بخار ہو, نزلہ ہو, کوئی بھی تمہیں جسم ٹوٹ رہا ہو تو مت آنا. پہلی بات. اگر وہ آ گیا, اس کو بڑا شوق ہے یار میں نے ابھی اپنے پورے کرنے, اس کی جو آرگنائزر ہے اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیے 2 لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. نمبر 1, مجھے اگر سمٹم ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ماسک پہنوں. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس جگہ نہ جاؤں جہاں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کو کہوں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں, پلیز میرے قریب نہ آنا. ٹھیک ہے, اور بہت ضروری ہے تو اس کو بھی ماسک پہنا دیں. بغیر ماسک کے کسی قریب کے, نہ خود بغیر ماسک کے رہیں, نہ کسی اور سے بات کریں جو ماسک جس کو ایسا ہو. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جس شخص کو نزلہ, زکام, کھانسی جیسا ہو اور اس کو ضروری کہیں جانا ہو تو اپنے جیب میں 8-10 ماسک لے کے جائے. اور جو لوگ بیٹھے ہیں جن سے ملنا ان کو آفر کرے کہ پلیز آپ یہ ماسک پہن لیں, پلیز آپ اپنے ہاتھ دھو لیں. ٹھیک ہے, تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نے اسکریننگ پہ بہت سختی کرنی ہے, وہاں پہ ہینڈ سینیٹائزر لگا لینا. اچھا, ہینڈ سینیٹائزر کے لیے بدقسمتی سے اس ملک میں لوگوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. جو 100 روپے کی بوتل ہے وہ 1000 میں بیچی. اللہ ہمیں معاف کرے, ہم وہ نہیں ڈرتے کہ وہ کورونا ان کو بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا, تو آپ نے ہینڈ سینیٹائزر کے لیے بہت مہنگی چیز نہیں, کلورین کے سستے سے ٹیبلٹ ملتے ہیں, وہ آپ نے 1 لیٹر پانی میں 1 ٹیبلٹ ڈال دیا, یا اس کی کمپنی کے جو بھی ریکمنڈیشن اس کے مطابق بنا, لیکوڈ والا ملا ہے تو اس کی ریکمنڈیشن دیکھ لیں, ٹیبلٹ ملا, اور وہ آپ ایک سمپل سا اسپرے جو ہوتا ہے جو استری وغیرہ میں استعمال, وہ رکھ لیں. جو آیا اس کے ہاتھ پہ ایک بندہ وہاں متعین ہو جس کا کام یہ ہو کہ کسی کو انٹر نہ ہونے دے, اور جو انٹر ہو اگر اس کا کوئی سمٹم نہیں ہے, بخار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو اس کے ہاتھ اچھی طرح دھلا دے. ایک کام. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وائرس جب, اب اس میں ایک بڑی خطرناک بات ہے, جب ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے سانس بہت تیز چل رہا ہوتا ہے. صحیح. اس کا مطلب وائرس اسپریڈ ہو رہا ہے. پھر وائرس چونکہ ہیوی ہوتا ہے تو بہت دور نہیں جا سکتا, تو وہ گر جاتا ہے سرفیس پہ. اب آپ ساری سرفیس سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ کے ایکسرسائز مشین, آپ کے ہینڈل. تو جب ایک شخص ایکسرسائز, ایک تو ایگزاسٹ بڑے لگائیے اس میں, ٹھیک, 1 نہیں 2-3, تاکہ آپ کی ہوا نکلتی رہے. دھوپ کا کوشش کریں کہ آپ کے اس میں سن لائٹ آئے, ایسا شاید ممکن نہ ہو تو ایگزاسٹ بہت اچھا لگے. دوسرا, آپ نے جب شروع کیا ہیلتھ سینٹر کا کام تو سب سے پہلے تمام ہینڈلز, تمام سرفیسز کو کلورینیٹڈ واٹر سے صاف کرنا فرض ہے. ٹھیک. ایک شخص نے ایکسرسائز کیا, جب وہاں سے اٹھ کے دوسرا آئے گا تو اس سے پہلے اس کو دوبارہ صاف کرنا لازمی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ چیزیں فالو کی جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو.
انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اچھا سر, اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا یہ پی سی آر جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ فالس رزلٹ, فالس پازیٹیو بھی آ جاتا ہے, تو یہ کیا صورتحال ہے, اس پہ تھوڑا سا بتائیے. اچھا, اس میں ایک بڑی عجیب سی بات میں کرنے لگا ہوں جو کہ شاید بہت کم جگہ آپ نے سنا ہوگا. پی سی آر کی انڈیکیشن یہ نہیں ہے کہ جس کو سب کو پی سی آر, نمبر 1 آپ اس کو کرا نہیں سکتے, افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی بھی کنٹری افورڈ نہیں کر سکتا, اور پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری نہیں ہے. ایون ناؤ WHO ریکمنڈ نہیں کر رہا ہے, NIH ریکمنڈ نہیں کر رہا ہے, جو اسمپٹومیٹک انڈیویجول ہیں ان کا پی سی آر نہ کرائیں. ٹھیک. اس کی وجہ ہے کہ فالس پازیٹیو کے چانسز سب سے ہائی اسمپٹومیٹک انڈیویجول. ٹھیک ہوگا. اور یہ دیکھا گیا, میں نے اپنے تجربے میں بہت سارے لوگوں کو اسمپٹومیٹک لوگوں کا ہم نے پی سی آر کرا لیا. جیسے مثال کے سفر میں لوگ کرا, ابھی ایئر لائن کراتی, ٹھیک کراتی ہے, ضرور ٹھیک کراتی ہے, اس میں فالس پازیٹیو کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ پازیٹیو آ گیا, ان کو کہا گیا نہیں, دوبارہ انہوں نے کروایا جا کے تو نیگیٹو آ گیا. تو اس لیے اس میں چانسز ہیں, فالس پازیٹیو کے بھی چانسز ہیں اور فالس نیگیٹو کے بھی چانسز ہیں. یعنی فالس پازیٹیو کے اگر 20% چانس ہیں تو فالس نیگیٹو 30% ہے. اچھا. آئی ہیو سین ہنڈریڈس اینڈ ہنڈریڈس آف کیسز ایز اے پلمونالوجسٹ, جو میں کورونا کو مینیج کرتا ہوں, کہ جن کی سمپٹومیٹولوجی بالکل کورونا کی ہے اور ٹیسٹ ہم کرا رہے تو نیگیٹو. میں ابھی ایک فیملی کو ٹریٹ کر رہا ہوں, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی کورونا میں, ان کے ٹپیکل ایکس رے پکچر, سی ٹی پکچر سب کورونا کی, لیکن ان کا پازیٹیو آخر وقت تک نہیں آیا. ان کے ڈیتھ کے تھوڑے دنوں بعد ان کی مسز کو ہوا, وہ بیچاری اب ICU میں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کا نیگیٹو آ گیا اس کو کورونا نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر پازیٹیو آ گیا تو 100% کورونا ہے, لیکن یہ سمٹم اور کورونا پازیٹیو دونوں ساتھ ہو گیا تو یہ 100%. اچھا جی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ بعض اوقات جس طرح اے سمپٹومیٹک ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئے ہوئے ہیں, اس کو بھی دوبارہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے اینٹی باڈیز جو ڈیولپ ہوتے ہیں, یہ ایک بہت اچھا سوال کیا آپ نے. چاہے وہ ویکسین سے اینٹی باڈیز ڈیولپ کریں آپ, چاہے وہ آپ ایکسپوجر سے کریں, دونوں صورتوں میں اینٹی باڈیز کم ہوتی جاتی ہیں. اور جو ریسرچز ابھی تک ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 6 ہفتے سے 2 مہینے کے بعد اینٹی باڈیز نل بھی ہو سکتی ہیں. اچھا. اور میں نے کئی کیسز اپنے تجربے میں دیکھے جن کو کورونا ہوا, ان کی ہم نے کروائی اینٹی باڈی تو وہ 200 تک ہے, اور 3 مہینے بعد کیا تو 0 ہے. اچھا. تو لہٰذا چانسز تو ہیں کہ اس کو ہو جائے گا. اور ایک اور بات, اینٹی باڈی رہتے ہوئے بھی اگر وائرل لوڈ آپ کو بہت ہائی آ گیا, اچھا, تو پھر بھی کورونا ہو سکتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو اس کا مقصد پھر وہی ہے, واپس ماسک, سوشل ڈسٹینسنگ, یہ کرنا ہی کرنا ہے. صحیح ہے. سر, پچھلے پروگرام میں ہم نے ہرڈ امیونٹی پہ بات کی تھی, تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید ڈیٹیل سے گفتگو کیجیے. پہلے تو یہ بتائیے کہ ہرڈ امیونٹی کیسے پروڈیوس ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, ہرڈ کا مطلب ہوتا ہے ریوڑ. صحیح ہے. جب پورے ریوڑ کے کوئی چیز ہو جائے تو اس کو ہم ہرڈ میں چینجز کہتے ہیں. کسی بھی پاپولیشن میں اگر کوئی بھی انفیکشن آتا ہے, امیونٹی انفیکشن کے اگینسٹ پروڈیوس ہوتی ہے, کینسر کے اگینسٹ تو نہیں ہوتی. تو جب کسی بھی, جیسے ایون کامن کولڈ کی, فلو کی بات کرتا ہوں, جی, اگر فلو کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی کمیونٹی میں بہت زیادہ ہو جائے تو خود بخود امیونٹی آہستہ آہستہ پروڈیوس ہونے لگتی ہے. جی. جب 70 to 85% کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی کمیونٹی میں لوگ وائرس سے یا کسی بھی بیکٹیریا سے ایکسپوز ہو جائیں, اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو جائے, تو باقی 20% جو ایکسپوز نہیں ہوئے وہ خود بہت پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. دس از نون ایز ہرڈ امیونٹی. اچھا, ہرڈ امیونٹی پروڈیوس کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو جو بڑا ظالمانہ عمل ہے, میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں. امریکہ کے ڈیٹا کو بتاؤں, اس کے بعد پھر اپنے ڈیٹا کو بتاؤں گا. امریکہ میں 20, یہ انہوں نے, اچھا بدقسمتی سے ہمارے پاس نہ وسائل ہیں نہ ہمارا ریسرچ کا دماغ ہے. نیو یارک سٹی میں انہوں نے ریسرچ کیا کورونا جب آیا اس کے بعد کہ کتنے % لوگوں کو امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. تو انہوں نے پتا کیا 20%. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ کتنی ڈیتھ اب تک ہو چکی ہیں, تو 3 لاکھ ڈیتھ. اب 80% امیونٹی پروڈیوس کرنے کے لیے 4 times ڈیتھ چاہیے. آپ سمجھ رہے, یعنی اگر لوگ انفیکٹ ہوتے رہیں گے, اس میں سے کچھ مریں گے, کچھ امیون ہیں گے, تو 20% میں 3.3 لاکھ لوگ اگر فار ایگزامپل ہوئے ہیں, تو اس کا 4 گنا یعنی
1.2 ملین یعنی 13 سے 14 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوگی تو 80% لوگ امین ہوں گے، پھر ہارڈ امیونٹی ہوگی. تو کیا یہ انسانیت ہے؟ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں جس میں قرآن یہ کہتا ہے ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے. تو ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے لیے تو ایک انسان کو بچانا سارے عالم انسانیت کو بچانا ہے. بالکل. تو یہ بڑا ہی ظالمانہ عمل ہے. لیکن جہاں وسائل نہیں ہیں وہاں ہارڈ امیونٹی ہوگی. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے ملک میں بھی ہم آہستہ آہستہ ہارڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے جب اب ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو میجورٹی لوگ پازیٹیو اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی گزر چکے ہیں اس عمل سے اور ان کی انفیکٹیوٹی دوسروں کو ہوئی ہے جس کی وجہ سے زیادہ پتہ لگ رہا ہے ہمیں. تو اور دوسرا جو طریقہ ہے جو کہ سائنٹیفک انسانی طریقہ ہے وہ ویکسینز کا ہے کہ آپ ویکسین لگائیں اور 80% لوگوں کو جب ویکسین لگا لیں گے تو ہارڈ امیونٹی ہو جائے گی. صحیح. ابھی 1-2 دن پہلے ہی ہمارے ہاں جو منسٹر ہیں یا غالباً گورنمنٹ کے جو بھی ریپرزینٹیو ہیں اس حوالے سے ان کی ایک پریس کانفرنس بھی تھی اور پاکستان میں ویکسین کے حوالے سے کوئی پالیسی انہوں نے ڈیزائن کی ہے، کوئی اس کے اوپر ان کی گفتگو چل رہی ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ویکسین کی کیا صورت حال ہے، کتنی ٹائپس کی ویکسین اس وقت تک جو ہیں وہ بن چکی ہیں کورونا کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ان کی ایفیکیسی کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ہے. اچھا، میں آپ کے پہلے اس کمنٹ پہ بتا دوں کہ یس یہ ڈسکشن ہو بھی گئی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان پرچیزنگ کے پروسیس میں ہے ویکسینز کی، اور جو پالیسی بنی ہے وہ وہی ہے جو انٹرنیشنلی ہے کہ پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز، پولیس، جو لوگ فرنٹ لائن میں کام کر رہے ہیں ان کو لگایا جائے گا، اس کے بعد اولڈر پاپولیشن کو لگایا جائے گا جو پوری دنیا میں ہے. ٹھیک. اب کتنے ٹائپ کے ویکسین ہیں؟ تو سب سے 4-5 بلکہ اسٹیبلش ویکسینز ہیں. نمبر 1 ہے آپ کا آکسفورڈ ویکسین جس کو ماڈرنا ویکسین کہتے ہیں. اچھا. اور اس کی ایفیکیسی 95% ہے. اچھا جی، جو کلیم کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تک صرف کلیم کی بات ہو رہی ہے، پتہ تو اس کا چلے گا 1-2 سال بعد، سال سے پہلے ہی پتہ لگ جائے گا. اچھا، کیونکہ ہاں امیونٹی کا جو پیٹرن ہے وہ اگر ہم نے ویکسین 80% کو لگا دیا اور پھر بھی کورونا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ویکسین کا اتنا کوریج نہیں ہوا، اور پھر ہم ان 90% کا ہم اینٹی باڈیز جب کریں گے اور 80% میں سب کے اینٹی باڈیز ریزنیبلی ہائی ہوں گے، اس کا مطلب ویکسینیشن کامیاب ہو گیا. تو جو ایک دوسرا آکسفورڈ کا جو ہے ایسٹرازینکا، اس کا 62 to 90% ہے اور اس کے 400 ملین ڈوزز انہوں نے تیار کر لیا ہے. اچھا جی. فائزر کا جو ابھی دنیا میں زیادہ تر لگ رہا ہے انہوں نے 200 ملین ڈوزز تیار کر لی، ان کی 95% ہے. اچھا. ماڈرنا کی اور اس کی جو اسپوٹنک جو رشین ہے اس کی وہ 91% کلیم کرتے ہیں. اچھا. اور میرا میں سب سے پہلے انہوں نے شاید جی سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا، اپنی کلیم تو پریزیڈنٹ کی بیٹی نے سب سے پہلے ہاں جی اس کو. سائنوویک چائنا جو ہے جو کہ پاکستان میں جس کے بارے میں ٹرائل ہوا ہے اور باقی کچھ اور کنٹریز میں ہوا ہے، لیکن اس کی ایفیکیسی دنیا میں کہیں بھی 70% سے اوپر نہیں گئی ہے. اچھا. 50 to 70% ہے. اچھا. تو ایفیکیسی وائز یہ لو ہے. ٹھیک. جی تو یہ ہے. اور جی تو مطلب پاکستان میں بھی پرچیزنگ کے مرحلہ ہے تو ہم سائنوویک کی اسی کے ساتھ جا رہے ہیں. پاکستان بھی ایون گلف کنٹریز بھی سائنوویک ہی لگا رہے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ مطلب چیپ ہے پرائس میں یا کیا ہے، یا اویلیبل ہوگا ایزیلی ہمیں؟ اصل میں اس میں یہ ہے کہ چونکہ ماڈرنا یا ایسٹرازینکا یہ امریکہ میں اور ڈیولپ کنٹری میں پروڈیوس ہوئی ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلے اپنی پاپولیشن کو کور کریں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب تک جو ٹوٹل پروڈیوس ہوا ہے وہ میرے خیال میں 800-900 ملین ڈوز سے زیادہ پروڈیوس نہیں ہوا. وہاں آبادی ظاہر ہے زیادہ ہے. پھر دوسری اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہے، بالکل -80 پہ رکھنا. اور وہ اس میں سے کچھ ویکسین تو ایسی ہیں جو کہ ایون فریج میں رکھی جا سکتی ہے. وہ فائزر والی جو ویکسین سب سے زیادہ چل رہی ہے وہ -80 پہ رکھنا. اچھا. تو اس پھر اس کے اسپیشل اس کی ٹرانسپورٹیشن باکس ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید دس از مائی اینڈ سرٹنلی اٹس فائزر کی جو ہے نا وہ از دی موسٹ ایکسپینسو. تو نیچرل $20 جو کاسٹ کر رہا ہے باوجود اس کی ساری سبسڈی کے باوجود، اور باقی کوئی $4 کاسٹ کر رہا ہے، کوئی $2 کاسٹ کر رہا ہے. تو سرٹنلی کاسٹ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. پھر چونکہ اس کی ٹرائل بھی ہمارے ملک میں ہوئی ہے تو اس لیے بھی ہماری شاید کانفیڈنس لیول بہتر ہے، اور بیکاز وی آر کلوز ٹو تھنگس. تو میرے خیال میں شاید یہ دو وجہ ہوگی کہ ہم فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہمارا اسی کے بارے میں، کیونکہ ٹرائل ہماری ملک میں اسی پہ ہوئی ہے، باقی کسی پہ نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ
ویکسین کے حوالے سے بہت زیادہ اشکالات پائے جاتے ہیں. بالکل بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں نینو ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات ہو رہی ہے. اس میں چپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی چپ لگ جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی حقائق بھی ہیں یا یہ سب سٹوریاں ہیں؟ اچھا دیکھیے یہ ویکسین ہے کیا. عام طور پہ ویکسین میں یا تو لائیو اٹینویٹڈ ہم اس وائرس بیکٹیریا کو وائرس کو جس کی ہم ڈیزیز پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر امیونٹی تو پیدا ہوتی ہے. امیونٹی تو پہچانتا ہے آرگینزم کو, اس کی ٹاکسسٹی اس کو تعلق نہیں ہوتا یا ڈیزیز پر اس کا تعلق نہیں ہوتا. تو عام طور پہ یہ دیا جاتا ہے. یہ واحد ویکسین ہے جو وائرس کے میسنجر آر این اے ایک چیز ہوتی ہے اس کو نکال کے اس کو پروڈیوس اس سے کر رہا ہے. اچھا اس میں جو پہلا سوال ہے جو مجھے بھی تنگ کرتا تھا, میں کافی اس پہ کیا, اور کل میں ڈاکٹر فوسی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس سے بھی کافی مجھے چیزیں کلیئر کر. میرا بھی یہی خیال تھا کہ دنیا میں آج تک کوئی ویکسین 9 سال 7 سال سے پہلے تو کوئی بھی ارلیسٹ جو ہے یہ اتنی جلدی کیسے بن گئی. اس سوال کا جواب مجھے یہ ملا جب میں نے کافی اس پہ ریسرچ کیا, کافی چیزیں دیکھی کہ یہ ٹیکنالوجی آج نہیں شروع ہوئی ہے, یہ 20 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا ایٹ لیسٹ 10 to 15 ایئر سے. سو دس ٹیکنالوجی واز آلریڈی ان دا پائپ لائن. تو اس میں ہے ایم آر این اے کا پروڈیوس کرنا, اس سے ہم آلریڈی واقف تھے, تو شاید یہ اس لیے جلدی پروڈیوس ہو گیا. اب اس میں جو سوالات آتے ہیں جو آپ نے بالکل صحیح پوچھا, جی اندر جائے گا تو اس میں چپ لگی ہوئی ہے جس سے آپ کو ٹریس کیا جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 دوسرا یہ آتا ہے کہ جناب یہ آپ کے ڈی این اے کو چینج کر دے گا. یہ بھی سائنٹیفک اسٹڈیز ابھی تک اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. اچھا جی. تیسرا اس کے اوپر جو بہت بڑا اعتراض آتا ہے کہ جی یہ ویکسین جو ہے اس کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرے گا. اچھا اس کے لیے بڑا کلیئر ایک ہے کہ ویکسین کے لانگ ٹرم ایفیکٹ اور شارٹ ٹرم ایفیکٹ, اس ویکسینز کے عام طور پہ لانگ ٹرم ایفیکٹ نہیں دیکھے جاتے. اچھا چونکہ ویکسین سے ایک ایکیوٹ پروسیس باڈی میں جنریٹ کرتا ہے, تو عام طور پہ 45 ڈیز کے اندر اندر جو سائیڈ ایفیکٹ ہونا ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. 1 in billion اگر آپ کریں گے وہ تو آپ کچھ بھی کریں تو کر سکتے ہیں. یہ تمام ٹرائلز جو ہیں جو ایسٹرازینکا کے 44,000 لوگوں پہ انہوں نے کیا ہے, جو فائزر کا اس کا بھی تقریباً 48,000 پہ کیا ہے, تو ایک بہت بڑی تعداد پہ ہوا ہے اور ایک ڈیولپ کنٹری میں ہوا ہے. ظاہر ہے انہوں نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے. میں اسی لیے ان 2 کو ریفر کر رہا ہوں کہ ان کی جو ٹرائل ہے وہ ڈیولپ کنٹری میں ہوئی ہے, ڈیولپنگ کنٹری میں نہیں ہوئی ہے. کیونکہ ہم بدنصیبی سے یہ دیکھا گیا زیادہ بدنصیبی سے دیکھا گیا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹری کے لوگوں کو ہم ایک گنی پگ سمجھتے ہیں, اور ہم بہت سارے ایسے کام ریسرچز جو دنیا میں آپ ڈیولپ میں نہیں کر سکتے وہ پاکستان میں یا انڈیا میں سری لنکا میں بنگلہ دیش میں کر کے آپ لانچ کر دیتے چیز. تو یہ نہیں ہوا, لہٰذا اس پہ تو اب یہ چیز نہیں ہے کہ اس میں اب تک کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ, ہیڈ ایک, فیور. اچھا میرے بہت سارے دوست ہیں جو انگلینڈ میں ہیں, چونکہ میں ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشین آف انگلینڈ کا لنڈن کا وہ ہوں, ممبر ہوں, اور ان کے ساتھ ان کی کمیٹی میں بھی ہوں, تو تمام دوستوں سے کانٹیکٹ ہے ابھی تک, اور میجورٹی نے لگوا لیا ہے. تو ابھی تک تو کسی نے کسی سیریس سائیڈ ایفیکٹ کو رپورٹ نہیں کیا. لیکن ایک رپورٹ آئی ہے ناروے سے جس میں 23 ڈیتھ رپورٹ کی گئی ہے. اچھا آفٹر دس ویکسین. اب وہ اس پہ باقاعدہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ پاپولیشن ایسی تو نہیں تھی جس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کے ساتھ کوئی ایکیوٹ ریئیکشن ہو گیا. ادروائز بہت بڑی تعداد لگ گئی ہے, 1 ملین ڈوز لگ گیا. ابھی تک تو ایسا کوئی سیریس سائیڈ افیکٹ نہیں آیا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ وہ کہ ہم بہت دفعہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ وہ بار بار رپیٹ ہوتی رہے چیزیں, کہ کرونا کی صورتحال میں گھر میں کیا طریقہ کار ہو علاج کا, اور کیا سچویشن ہو کہ جب پیشنٹ کو ہاسپٹل تک لے کے جایا جائے. دیکھیے میں ویکسین کا تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا پہلا ڈوز, اس کے بعد 28 دن کے بعد دوسرا ڈوز. ہم امیون ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ دوسرے ڈوز کے 14 دن بعد. ایک اور چیز کہ ایک جو بار بار سوال پوچھا جاتا ہے, مختصراً اس لیے بتا رہا ہوں کہ ویکسینیشن لگانے کے بعد ہم بالکل محفوظ جو ہوتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ویکسینیشن لگانے کے بعد بھی اگر آپ اپنا احتیاط نہیں, وہ احتیاط آپ کا ویکسینیشن کے بعد بھی, اس میں نقصان یہ ہے کہ آپ کو شاید ڈیزیز سیویئر نہ ہو, آپ انفیکٹ ضرور ہوں گے اور لوگوں کو ٹرانسمٹ کریں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ تھا جو بتانا تھا. اب جہاں تک علاج ہے, دیکھیے یہ وائرس نہایت کمزور ہے جب تک یہ باہر ہے. اگر جسم کے اندر چلا گیا تو پھر بڑی تباہی کرتا ہے. میں خود اس کا شکار رہ چکا ہوں, میرے پورے خاندان کو میری وجہ سے میں نے ٹرانسمٹ کیا.
آپ یقین کریں کہ اس قدر خوفناک اس کے نتائج ہیں کہ مجھے کورونا ہوئے 2 مہینہ ہو گیا ہے، آج تک اس کے کوئی نہ کوئی اثرات مجھ پہ چل رہے ہیں. صحیح. میرے ہارٹ بیٹ ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا. میری ڈائبٹیز جو بہت مائلڈ تھی وہ آلموسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہے. میں پہلے 1 قسم کی دوا لیتا تھا، 3 قسم کی دوا لینی پڑ رہی ہے کنٹرول کرنے کے لیے. بلڈ پریشر کا کبھی ایشو نہیں تھا، وہ ابھی کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے محسوس ہو رہی ہیں کہ ہے. میں نے اور یہ بہت سارے لوگوں میں اس طرح کے CT اسکین کروایا ہے ابھی 1.5 مہینے بعد، ابھی بھی اس میں ریزالونگ کے چینجز ہیں، یعنی ابھی تک 100% ٹھیک نہیں ہوا. تو یہ اس لیے اس میں تو جو سب سے اہم بات ہے اس کا احتیاط. اس سے بچنا بہت آسان ہے، اس کا علاج بہت مشکل ہے. اچھا اب خدا نخواستہ ہو گیا تو کوئی اس میں خدا نخواستہ بہت گھبرانے کی بات نہیں، ہم گھبرا بڑے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ کمپلیکیشن میں اسی لے جاتے ہیں. کورونا میں کمپلیکیشن کی 2 وجہ ہے. ایک ہمارا خوف، دوسری ہمیں لوگوں نے اویئر نہیں کیا. اور آپ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ اویئر کر رہے ہیں. دیکھیے کورونا کی مینجمنٹ میں بڑی سادہ ہے. اس کا علاج کوئی بھی دنیا میں ایجاد نہیں ہوا. اس کا علاج صرف اور صرف امیونٹی اپنی بہتر کرنا ہے، خود بھی دوسروں کی سے ایکسپوز نہیں کرنا، دوسروں کو بچانا ہے، اور خود کو آئسولیٹ کر لینا ہے. ٹھیک. غذا اپنی امپروو کرنی ہے، اور غذا کے لیے کوئی ہائی فائی غذا کی ضرورت نہیں ہے. نارمل جو آپ کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھائیں. گو کہ چونکہ لیور فنکشن اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے، کھانا مشکل ہوتا ہے، مگر ضرور کھائیں. اگر آپ کھانا ایک بار نہیں کھا سکتے، بار بار ڈیوائڈ کر کے کھائیں. ہاٹ ڈرنکس، چائے، قہوہ، جوس، آپ کے کولڈ ڈرنکس بالکل نہ پئیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے. دوائیاں اگر کوئی انفیکشن آپ کو فیل ہو رہا ہے، فیور نہیں ہے، تو پھر تو شاید جو اینٹی بایوٹکس وغیرہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے. امیونٹی بہتر کرنے کے سب سے بہتر آپ کی غذا پھل فروٹ کا استعمال ہے. لیکن چونکہ اس میں بہت تیزی سے وائٹامنس کی اور کیلشیم کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور وائٹامن ڈی کی خاص کے، تو وائٹامن ڈی ہائی ڈوز، وائٹامن سی ہائی ڈوز، زنک ہائی ڈوز، کیلشیم ہائی ڈوز، اور آپ کے وائٹامن نارمل یہ لینا ہے آپ نے. اور سب سے اہم بات، اپنی غذا امپروو کرنی ہے. اپنے گھر میں 2-3 چیزیں رکھنا لازمی ہے. نمبر 1 ایک آپ کا جو پلس آکسی میٹر ہوتا ہے، کیونکہ 2 مسائل اس میں ہوتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میں گھر میں مینیج ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں. پلس اگر بہت بڑھ رہا ہے، اگر سیچوریشن آپ کی 90 تک بھی پہنچ گئی ہے، تو اب آپ گھر میں مینیج نہیں ہو سکتے. صحیح. اور اگر 89 تک پہنچ گئے تو پھر تو اٹ از ویری رسکی ٹو اسٹے ایٹ ہوم. تو جب تک 92 تک ہے آپ گھر پہ مینیج ہو سکتے ہیں. اب اسپتال، تو یہ چیزیں ہیں بڑی سادہ. اسپتال میں جانے کے بعد سرٹینلی دوائیاں ہیں، اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ. اچھا. کیونکہ اس میں بخار ہوتا ہے. ہارٹ ڈرنکس خاص طور پہ سادہ پانی. ہارٹ ڈرنک تو آپ اس کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے اس میں آپ جوس ڈال لیں، کچھ بھی کر لیں. انف فلوئڈ، کیونکہ جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے کورونا میں وہ الیکٹرولائٹ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ جسم سے پانی نکل رہا ہے یا نوزیا وومٹنگ ہو رہی ہے اس میں، اور ہم پانی نہیں پی رہے. آپ سمپل ORS، اگر الٹی وغیرہ ہو رہی ہے، ڈائریا اس میں ہوتا ہے، تو اگر ڈائریا ہو رہا ہے کسی دوا کی ضرورت نہیں، صرف ORS. کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر الیکٹرولائٹ لاس ہو گیا تو پھر وہ بڑا سیریس کانسیکوینسز ہے. اسپتال اس وقت جانا ہے جب نمبر 1 آپ کی کنشسنس کا ایشو آ رہا ہے، آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں، ڈس اورینٹیڈ ہو رہے ہیں، آپ کا بخار 39 سے اوپر جا رہا ہے خدا نخواستہ کسی کا بھی، اور ڈائریا بہت زیادہ ہو رہا ہے، کھانسی بہت بڑھ رہی ہے، سانس اتنی پھول رہی ہے. اس کا بڑا سادہ پیمانہ ہے. سانس تیز ہونا سانس پھولنے کی علامت ضروری نہیں ہے. ٹھیک. جیسے ہی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے جملے مکمل کر رہا ہوں، تو یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بے شک میری سانس تیز ہو. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں اس سے جب بات کر رہا تھا، اسے کہا سر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے. اچھا جی. تو میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہتا ہے سر آپ نے تو ہمیں پڑھایا ہے کہ جب سینٹینسز کمپلیٹ آپ نہ کر سکیں، مکمل بیچ میں آپ کے سینٹینس ٹوٹ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی سانس کی جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو سر آپ کو اپنے کو فوراً ہاسپٹل لے جائیں. تو یہ 4-5 علامتیں ہیں صحیح، جس میں اگر آپ ہیں تو آپ کو اسپتال جانا ہے، ورنہ 98% to 99% لوگ گھروں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور میں نے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو گھر پہ مینیج کیا ہے اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. بلکہ میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ پینک میں ہاسپٹل چلے گئے ان کو میں کہتا بھی رہا کہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان کی کمپلیکیشن زیادہ ہوئی بنسبت ان لوگوں کے جو گھر میں تھے. اس کی سب سے اہم وجہ بتاؤں، سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے کہ جب آپ کورونا وارڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کسی سے مل نہیں سکتے، آپ کی ارد گرد بیمار ہیں، تو وہ سائیکولوجیکل جو پریشر ہوتا ہے نا،
ایویڈنس کہتا ہے کہ سائیکولوجیکل جب پریشر میں آپ آئیں گے، اسٹریس میں آئیں گے، آپ کی امیونٹی لو ہو جائے گی، بالکل، جس کی آپ کو سخت ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ آپ کو اپنے امیون میکینزم کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو بوسٹ اپ کرے مورلی بھی اور فزیکلی بھی، تو یہ ضروری ہے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا بہت شکریہ. سامعین محترم، پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارا جو فیس بک پیج ہے رفا FM کا، اس پہ بھی پیش کیا گیا، براہ راست نشر ہوا. ہمارے وہ خواتین و حضرات، ہمارے وہ سننے والے دیکھنے والے جو اس پروگرام کو مس کر گئے ہوں یا کوئی حصہ ان سے رہ گیا ہو، تو وہ فیس بک کے آرکائیو میں ہر وقت یہ پروگرام موجود رہے گا، وہ ایزیلی اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. ہمیں پروگرام کو پسند کیا فیس بک کے اوپر ملک منیر اوان صاحب نے، شازیہ جمال صاحبہ نے، ندیم اکرم صاحب نے، اور بہت بہت شکریہ تمام خواتین حضرات کا جو ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.